بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ محترم الشیخ حافظ شبیر احمد جمالی حافظہ اللہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ آپ کو اپنی علاقائی زبان میں نصیحتیں کر رہے تھے۔ میں بھی الحمدللہ ان کی نصیحتوں سے مستفید ہوا، کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھیں۔ الحمدللہ آپ کو فکر آخرت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے دلائل سے بھرپور نصیحت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہی باب کے اندر تقریباً 3 روایات ایک ہی واقعے کے تحت نقل کی ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی سفر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کی حالت میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
آپ کے ساتھ تھے، دیہات سے چلتا ہوا ایک دیہاتی شخص آیا، اور آتے ہی حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ بِخِتَامِ نَاقَتِهِ، اس نے آتے ہی نبی علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ کی سواری کی رسی کو اور لگام کو پکڑ لیا، آپ کو روک لیا۔ روکنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ یہاں کچھ نکات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے سوال کرتا ہے، اس کے سوال سے اس شخص کی ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کیسی سوچ کا مالک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات آپ کتب احادیث میں نوٹ فرمائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ تھے۔ کبھی سوال کرتے ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ کبھی سوال کرتے من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ آج ہم بھی سوالات کرتے ہیں۔ یہاں کا ماحول آپ جانتے ہوں گے، علماء کرام جانتے ہیں، ہمارے علاقے میں لوگ وہ سوال کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت نہ ہو، اور ایسا سوال جس کا جواب خود انہیں آتا ہو، معلوم ہو، وہ ہر نئے آنے والے مہمان سے، عالم دین سے وہی سوال کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہیں اس عالم دین سے جواب دیتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم اس کو پکڑ لیں، بس یہی سوچ ہوتی ہے۔ حالانکہ سوال کیوں کرنا چاہیے؟ سوال کریں عمل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوال کیا کرتے تھے عمل کرنے کے لیے، عمل پوچھتے تھے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اس دیہات سے آنے والے شخص نے اس پورے قافلے میں سے انتخاب کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قافلے میں اس امت کے افضل ترین انسان، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پوری خلائق میں انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، دوسرے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور سب کے سب علماء ہیں۔ کسی کے پاس چلے جاتے، سوال کر لیتے، جواب مل جاتا، لیکن نہیں، اس شخص نے انتخاب کیا ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس دیہاتی شخص کا بھی یہ نظریہ تھا
کہ یہ سارے کے سارے امت کے عالم ضرور ہیں، اہل علم ضرور ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے ان سے کہیں غلطی ہو جائے۔ غلطی کا امکان موجود تھا، غلطی کا اگر امکان موجود نہیں تھا تو وہ صرف اور صرف ایک ہستی تھی، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کا انتخاب کیا، وہاں جا کر سوال کیا۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، شریعت ہے۔ دنیا کی کوئی اور ہستی ایسی نہیں کہ جس کا ہر ایک عمل شریعت ہو، شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ قربان جائیں مدینہ کے عظیم ترین امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یوشکو ان یضرب الناس اقباد الابل یطلبون العلم۔ ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا، میری امت کے علماء علم کی تلاش کے لیے نکلیں گے، سواریوں کے جگر خشک ہو جائیں گے، بڑے لمبے سفر کریں گے، دنیا کا چپا چپا چھان ماریں گے، فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ۔ ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد یہ علماء فیصلہ کریں گے کہ مدینہ کے اس عالم سے بڑا عالم اللہ کی پوری مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مدینہ میں ایک ایسا عالم ہوگا۔ محدثین کا اتفاق ہے، علماء سے پوچھئے، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت پر وہ دور آیا ہے، اور اس دور کے عظیم عالم دین مدینہ کے امام دار الہجرہ امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ میں نے احرام باندھنا ہے، مدینہ سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا سفر کرنا ہے، یہ بتائیے کہ احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالحلیفہ سے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھو، من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا وہاں سے احرام باندھو۔ اس شخص نے کہا میرا خیال کچھ اور ہے، میری سوچ کچھ اور ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ کر جاؤں، مسجد نبوی سے احرام باندھ کر جاؤں۔ بڑی اچھی سوچ تھی ایک لحاظ سے، کیوں؟ اس لیے کہ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی انفرادی شان اور فضیلت نہیں ہے، جبکہ مسجد نبوی کی ایک شان ہے، اس کی فضیلت ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ایک نماز پڑھ لینا 1000 نماز پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من سواہا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا 1000 نماز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ سوچ تھی، یہ سوچ کو لے کر اس شخص نے سوال کیا کہ میں یہاں سے احرام باندھ لوں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس شخص سے فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے اوپر فتنے کا خوف ہو رہا ہے، مجھے تیرے متعلق فتنے کا ڈر ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کون سا فتنہ، کون سا ڈر؟
ذوالحلیفہ مدینہ سے مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پر آگے ہے، میں تو پہلے سے احرام باندھ رہا ہوں، کون سی غلطی ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایو فتنۃ اعظم من ان ترى ان سبقت الى فضیلۃ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تو سوچ بنا چکا، تیری یہ سوچ ہے کہ میں آج وہ فضیلت والا عمل کروں گا جو فضیلت اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مل سکی۔ تیری چاہت یہ ہے کہ میں وہ فضیلت لے لوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت نہیں مل سکی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ احتیاط دیکھیں، حدیث سے محبت دیکھیں کہ اس شخص نے تھوڑا سا پہلے احرام باندھنا چاہا، سوچ کو سمجھ گئے اور فرمانے لگے تو فتنے کا شکار ہے، تو فتنے کا شکار ہے۔ آج ہماری دعوت بھی یہی ہے، ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، آپ کی سنت میں کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان کو اس وقت تک حرکت نہیں آتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کی وحی، کائنات کی کسی انسان کا عمل، کسی انسان کا قول و فعل اللہ کی وحی نہیں ہے، اللہ کی وحی کے مطابق ہو سکتا ہے، اللہ کی وحی نہیں ہو سکتا۔ ایک سادہ سی مثال ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے افضل ترین انسان ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر کوئی عمل کریں تو ان کے عمل کو سنت کے مطابق کہہ سکتے ہیں، دین کے مطابق کہہ سکتے ہیں، شریعت کے مطابق کہہ سکتے ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق کہہ سکتے ہیں۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس نماز کو ہم دین کے مطابق کہہ سکتے ہیں، شریعت کے مطابق کہہ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے کہ جس کے ہر عمل کو شریعت کے مطابق نہیں کہتے بلکہ شریعت کہتے ہیں، اور وہ ہستی ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی نماز شریعت ہے، نبی علیہ السلام کا روزہ اللہ کی وحی ہے، آپ کا حج اللہ کی وحی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام سے سیدنا اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا حج کی فرضیت کے حوالے سے، عرض کی اللہ کے رسول افی کل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال کرنا پڑے گا؟ فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ قربان جائیں، آپ کی خاموشی بھی دین ہے، آپ کا بولنا بھی دین ہے، آپ کا عمل کرنا بھی دین ہے۔ حدیث کی تین بڑی قسمیں، قولی، فعلی اور تقریری حدیث و سنت وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا، کوئی گفتگو کی، آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اس پر رد نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، یہ تقریری سنت ہے، تقریری حدیث ہے، یہ بھی دین ہے، اللہ کی وحی ہے۔ میں یوں کہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاں کہتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، اور نہیں کہتے ہیں، نہ کہتے ہیں تو حرام ہو جاتا ہے۔
ساکت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر سوال کیا تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. اے اقرا بن حابس، اگر میں آپ کے سوال پر نعم کہہ دیتا، جی ہاں کہہ دیتا، تو یہ فرض ہو جاتا اور ہر سال تم حج نہ کر سکتے. میں خاموش رہا تو بار بار مجھ سے سوال کر رہا تھا. حضرات، نبی علیہ السلام ہاں کہتے ہیں حلال ہو جاتا ہے، نہیں کہتے ہیں حرام ہو جاتا ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کی زبان اللہ کی وحی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتی. آپ کی زبان کو اللہ کی وحی کے بغیر حرکت ہی نہیں آتی. ابھی ہمارے دوست حافظ عنایت اللہ حافظہ اللہ مسئلہ کے اہل حدیث کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. مجھے یاد آیا میرا علاقہ ہے ملتان میں خطبہ جمعہ ہوتا ہے میرا، اور میرے ارد گرد وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں، وہ لوگ جو صرف اپنے آپ کو مسلمان، دوسرا کوئی نام نہیں، میرے پیچھے آتے. ایک دن ایک شخص آیا اور الحمدللہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اس نے سوال کیا حضرت ہم مسلمان ہیں. کہا جی ہاں. تو پھر یہ لفظ اہل حدیث کیا ہے؟ یہ آپ اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو برجستہ جواب دیا. علماء موجود ہیں، میرے جواب کی اصلاح فرمائیں گے اگر کہیں غلطی ہوگی. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ جب ہم مسلمان ہیں پھر اہل حدیث کہلوانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتا جب تک کہ اس سے پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث نہ بنا لے. مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اہل حدیث ہونا شرط ہے، لازم ہے اور فرض ہے. کیوں؟ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی حدیث کو سنے، پڑھے، عمل کرے. حدیث پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے حدیث پر عمل کرنا پڑے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جب تک تو اس حدیث پر عمل نہیں کرے گا تو مسلمان کہلوا ہی نہیں سکتا. مسلمان کہلوانے کے لیے سب سے پہلے اہل حدیث بننا پڑے گا، اور اہل حدیث کا منشور ہے قرآن و حدیث. قرآن و حدیث، قرآن بھی حدیث ہے، اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی حدیث ہے. ان دونوں پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہ دنیا کے جس خطے میں ہو، جس نام سے ہو، وہ اہل حدیث. حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ دلنی علی عمل اذا عملته یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار. وفی روایت دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنت. مجھے ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے، جس عمل کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. حضرات، یہاں رک کر میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ جنت کے داخلے کے لیے صرف اور صرف عقیدے کے بعد اپنا عمل ہونا لازمی اور ضروری ہے. تعلق جنت میں نہیں لے کے جاتے، عمل جنت میں لے کر جاتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا عظیم تعلق ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے، اعملی اے فاطمہ عمل کر کے آنا، عمل کر کے آنا، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اگر تو بغیر عمل کے آ گئی تو رب کے عذاب سے میں محمد بھی تجھے نہیں بچوا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگوں نے کہانیاں گھڑ رکھی، نظریات بنا رکھے، تعلق بچائے گا، واسطہ بچائے گا، کون سا تعلق؟ تعلق سے بھی دور چلے گئے، بیعت کر لیں اور ان کے لیے بڑے بڑے نمونے بنا رکھے۔ بیعت سے، پشت پر ہاتھ پھروانے سے جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ اگر اسی طرح جنت کا ٹکٹ ملتا ہوتا، یہ آسانی دین اسلام میں پائی جاتی ہوتی تو لوگوں، نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر جب پہلا اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اسی اعلان کو سنتے ہی مکہ والے کلمہ پڑھتے، آپ سے بیعت لے کر، آپ سے تعلق تھا، قومی تعلق تھا، علاقائی تعلق تھا، سارے کے سارے جنتی بن جاتے۔ نہیں، مکہ والوں کو بھی معلوم تھا، ان کے علم میں تھا کہ جب کلمہ پڑھیں گے تو کلمہ کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس شخص نے سوال کیا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ میدان عرفات میں جب احکامات کی آخری آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جو ہی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اس آیت کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تم الوحی وتم العمل، تم الوحی وتم العمل، تم العلم وتم العمل۔ اے اللہ کے رسول، آج اگر اللہ کی طرف سے علم اور شریعت مکمل ہو گئی ہے تو ہم نے اس پر مکمل عمل بھی کر لیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم میں سارے کے سارے برابر نہیں تھے، کسی کے پاس علم شریعت زیادہ تھا، کسی کے پاس کم تھا، لیکن کسی ایک بھی صحابی کی سیرت کا مطالعہ آپ شروع کر دیں، اس کے علم کو بھی چیک کرتے جائیں، اس کے عمل کو بھی چیک کرتے جائیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس صحابی کے پاس قرآن و سنت کا جتنا علم تھا اس پر اتنا ہی عمل بھی موجود تھا۔ شیخ محترم فرما رہے تھے، لیکن آج ہم عمل کے میدان میں کوڑے، عمل کے میدان میں پیچھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ امتیاز تھا کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا عمل بھی موجود ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حج کا قافلہ لے کر جا رہے ہیں، امیر قافلہ ہیں، ایک جنگل سے گزر ہوا، ویران علاقے سے گزر ہوا، دور سے ایک آواز آئی، اذا حاطف کفو۔ حاطف اس آواز کو کہتے ہیں کہ جہاں شکل نظر نہ آ رہی ہو، صرف آواز آ رہی ہو، کوئی شخص دکھائی نہیں دیا، آواز آئی، کفو، رک جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے کو روک لیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک شخص ظاہر ہوا، ایک شخص آ گیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس شخص نے پہلا سوال کیا، غور فرمائیے گا کیا سوال کیا اور کیا انداز تھا اس شخص کا۔ سوال کیا، افیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ فسترجا، زارو قطار رونے لگ گیا، یہ نوجوان، یہ آدمی رونے لگ گیا، روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال کیا، فمن واللہ بعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے،
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ بھی نظریہ تھا، یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، حیات النبی نہیں ممات النبی، یہ بھی عقیدہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے سوال کیا فمن واللہ بعدہو، یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، آپ کے بعد اس امت کا والی، اس امت کا خلیفہ، حکمران کون بنا ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا والی اور حکمران ابو بکر صدیق بنے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس شخص نے سوال کیا اہوا فیکم، کیا وہ موجود ہیں؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں ماتا، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ فاسترجع، دوبارہ رونا شروع کر دیا، روتا رہا روتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سوال کیا فمن واللہ بعدہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے بعد اس امت کی باغ ڈور کس نے سنبھالی ہوئی ہے؟ کون حاکم ہے؟ کون والی ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اس امت کے والی حکمران ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ اس نے سوال کیا اہوا فیکم، کیا عمر تمہارے اندر موجود ہیں؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں والذی یخاطبک، عمر وہ ہے جو تیرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ وہ شخص خوش ہو گیا، گلے ملا اور تھوڑی دیر کے بعد درخواست کی فنڈ کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے یہ شخص آیا تھا، غریب تھا، مسکین تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں تیرا تعارف کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا انا الحنش بن عقیل، میرا نام حنش بن عقیل ہے۔ لاقیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ردھت بنی جعال، بنو جعال قبیلے کے ٹیلوں کے پاس نبی علیہ السلام کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، فدعانی الی الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی ملاقات میں مجھے دعوت اسلام پیش کی، دین کی دعوت دی، اور فاسلمت، میں نے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہی کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ فسقانی فضلہ سویقا، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی خوراک کا بندوبست کیا ہوا تھا، آپ کے پاس ستو تھا، ستو گھولا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اس پہلی ملاقات میں وہ ستو خود بھی پیا اور اپنا بچا ہوا اپنا جھوٹا مجھے بھی پلایا۔ سنیے واللہ ما زلت ریحہا اذا عطشت و اذا جوت، اللہ کی قسم ہے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اپنے سینے کے اندر نبی علیہ السلام کے پلایا ہوئے اس پاکیزہ ستو کی ٹھنڈک بھی محسوس کرتا ہوں اور خوشبو بھی محسوس کرتا ہوں۔ وہ ملاقات مجھے آج تک یاد ہے۔ لیکن سنیے اے عمر رضی اللہ عنہ، آنا و اہلی عشرت عوام، میں اور میرے گھر کے افراد کل 10 افراد ہیں ہم۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تھی، میرا سر کے اندر ایک بھی بال سفید نہیں تھا، داڑھی میں کوئی بال سفید نہیں تھا۔ وَتَمَّمْتُ رَأْسِيَ الْأَبْيَضَ، آج آپ دیکھ رہے ہیں میرا پورا سر سفید ہونے والا ہے، بڑھاپا ہو چکا ہے، معاملات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں جنہوں نے بوڑھا کر دیا۔ لیکن سنیے اور آپ بھی غور فرمائیے، جو دعوت جو بات میں اصلاً پیش کرنے لگا ہوں وہ بات اس صحابی نے بیان کی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں اصلی فی کل یوم، اصلی خمسا فی کل یوم و لیلتا و اصوم شہر رمضان و اصبح لعشر ذی الحجۃ نسکا کذالک علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی،
پیغمبر نے مجھے سبق پڑھایا، سبق دیا، دعوت دی، اسی دن سے لے کر آج تک میں روزانہ کی 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی بھی کرتا ہوں جو استطاعت میں ہوتی ہے۔ یہ میرا اپنا عمل نہیں ہے، میرا اپنا طریقہ نہیں ہے، کذالک علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی تعلیم ہے جو تعلیم مجھے پہلی ملاقات میں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرات، یہ جنگل میں رہنے والا ایک صحابی رسول ہے جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی ملاقات کی ہے، ملاقات چند لمحوں کی ہے، اور غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ آیا اس لیے ہے کہ میرا تعاون کریں، مدد کریں، حالات بھی سامنے رکھے۔ لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے، اس صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے پہلی ملاقات میں جو کچھ سیکھا تھا، پڑھا تھا، آج تک اسی پر عمل کر رہا ہے۔ اپنے طریقے کو اختیار نہیں کیا، اپنی مرضی کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا۔ یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا، اسی لیے قرآن کریم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو پیغمبر کے صحابہ کے طریقے کو اپناؤ، اس طریقے کو اگر چھوڑ دو گے ہدایت سے دور چلے جاؤ گے۔ حضرات، دین اللہ کی وحی کا نام ہے، دین مفروضات کا نام نہیں، قصے کہانیوں کا نام نہیں، دین خواب کا نام نہیں ہے۔ اس شخص نے، میں یہ عرض کر رہا تھا صحیح مسلم کے حوالے سے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنۃ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو کچھ اعمال بتائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک نہ کرنا۔ یہ پہلا سبق ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرات، ایک تلخ حقیقت، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں وہ اللہ کے غیر نہیں۔ یہ نظریہ، یہ جملہ قرآن و حدیث کے منافی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ خود اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا غیر ہے۔ وہ اللہ کا دوست ہو، وہ اللہ کا دشمن ہو، وہ اللہ کا غیر ہی ہے۔ وہ مقرب ترین فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی رسول کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا غیر ہی ہے۔ اور میں نے قرآن و حدیث کا جو مطالعہ کیا ہے، میں اس بات تک پہنچا ہوں کہ اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی پر جب بھی عبادت کے عنوان سے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوا ہے تو اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا گیا، اللہ کے دوستوں کو نہیں، اللہ کے دشمنوں کو نہیں، اللہ کے دوستوں کو شریک کیا گیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا شرک کا جو آغاز ہے، جو ابتدا ہے، وہ کب ہوئی؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور اس دور میں جو شرک ہوا ہے، جن کو اللہ کے عبادت میں شریک کیا گیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں کے پانچوں اللہ کے ولی تھے۔ وہ قوم بھی پنجتن پاک کی پجاری تھی۔ یہ آج جو پنجتن پاک کی آواز آتی ہے کوئی نئی آواز نہیں ہے، یہ پہلی آواز ہے شرک کی، پنجتن پاک۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک نہ کرنا، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وتصل الرحم، صلہ رحمی کرنا۔ کیا کرنا؟ صلہ رحمی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب اس شخص نے یہ باتیں سننے کے بعد کہا، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
حضرات یہاں رک کر اس جملے کی وضاحت کرنا بھی میری مجبوری ہے، اس لیے کہ جملہ بھی توحید کا مغز ہے۔ اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ رب کریم کا ہاتھ بھی ہے، اللہ رب کریم کا ہاتھ بھی ہے۔ بڑے لوگ، بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھنے والے لوگ اس میں مار کھا گئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے مار کھا گئے، غلطی کھا گئے، اور یہ توحید ہے جو اس میں مار کھا گیا وہ توحید میں فیل ہو گیا، اور جو توحید میں فیل ہو گیا اس کی نہ نمازوں کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے، نہ حج کا فائدہ ہے، نہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے، نہ تلاوت قرآن کا فائدہ ہے۔ جو توحید میں فیل ہے وہ تمام اعمال میں فیل ہے۔ پاس وہ شخص ہے، اس شخص کے اعمال کا وزن ہے جس کا عقیدہ درست ہے، عقیدہ پاکیزہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس میدان میں فیل۔ کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، جو کچھ آپ سے سنا ہے اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، اس میں کمی اور اضافہ نہیں کروں گا۔ حضرات کمی اور اضافے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین وہ مکمل ضابطہ حیات ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ دین اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی دو شکلیں ہیں، ایک قرآن کریم ہے اور دوسری حدیث رسول ہے۔ یہ دونوں، ان کا تمسک، ان دونوں کو پکڑنا لینا، یہی کامیابی کی راہ ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو کسی نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو لے گا تب بھی گمراہ ہے، حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو لے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں مکمل مل کر ایک ضابطہ حیات ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، وحی ہونے میں، حجیت ہونے میں قرآن و حدیث دونوں کا ایک ہی مقام ہے۔ قرآن کریم ایک تھیوری ہے، حدیث رسول اس کا پریکٹیکل ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھلایا، اللہ کے حکم پر چل کے دکھایا، اور حدیث اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن تھیوری ہے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، حدیث کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، دونوں کو لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ حوالے دیتے ہیں کہ خیر القرون کے لوگ ہیں۔ خیر القرون اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جس دور میں، جس قرن میں صحابہ کرام موجود ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن دین صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے قول و فعل کا نام ہے، آپ کے قول و فعل کا نام ہے۔ وہ دین ہے، وہ اللہ کی وحی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دین نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس امت کے جو افضل ترین لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان سے بھی علم میں کہیں کہیں خطا ممکن ہے، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خود اصلاح کی، صحابہ کرام کے مسائل میں اختلافات ہوئے، اصلاح ہو گئی، حل ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہستی ایسی ہو کہ وہ جو کچھ کہے وہ اللہ کا دین ہے۔ نہیں، کائنات میں صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ جو کچھ فرمائے وہ اللہ کا دین ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا جذبہ، کسی کا شوق، اس کی قدر کرے، یہ اپنی جگہ، لیکن کسی کا جذبہ، کسی کا شوق وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا جذبہ کہاں سے لائیں گے کہ امہات المؤمنین کے پاس، بعض روایات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 صحابی آئے تھے، بڑی معروف حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے اعمال پوچھ کر جانے لگے، وعدہ کیا۔ وعدہ کیا تھا؟ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں پوری زندگی پوری رات کا قیام کروں گا، اور ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اب
یہ جذبہ ہی تھا، یہ شوق ہی تھا، یہ دین کی محبت ہی تھی۔ لیکن حضرات نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو بلا کر پوچھا اَأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم تینوں نے اس طرح کہا ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول اس طرح کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرات غور فرمائیے، ہمارا مولوی، ہمارا پیر، ہمارا گدی نشین جذبہ رکھتا ہے، اس کا جذبہ ہوگا، لیکن اس کا جذبہ قربان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبے پر۔ آپ کا جو جذبہ تھا، صحابہ کا جو ایمان تھا، صحابہ کے ایمان میں اگر دنیا کا کوئی شخص شک کرے گا تو اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر لے گا۔ بڑا جذبہ تھا، بڑا شوق تھا۔ اسی لیے حضرات کسی ہستی کا جذبہ، اس کا شوق دین نہیں ہے، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے۔ دین آپ کا عمل ہے، دین وہ عمل ہے جس عمل کو پاس کر دیں، جس پر مہر لگا دیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم تینوں نے ایسے کہا ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول اس لیے کہا تاکہ ہم عمل میں بڑھ جائیں، عمل کا اضافہ چاہتے ہیں۔ نہیں، عمل کا اضافہ مطلوب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر قربان جائیں کیا فرمایا؟ بڑا عظیم جملہ کہہ دیا۔ مجھے یاد آیا امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر علیہ تعرض الاشیاء علی خلقہ وسیرتہ وہدیہ۔ کائنات کا سب سے بڑا میزان، کائنات کا سب سے بڑا ترازو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ تعرض الاشیاء، ساری امت کے اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر پیش کیے جائیں گے۔ آپ کے خلق پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، ہر شخص کے کردار کو پیش کیا جائے گا۔ آپ کی سیرت پر، آپ کی کردار پر، آپ کی نماز پر، آپ کے روزے پر پیش کیا جائے گا۔ فما وافقہ فہو الحق، دنیا کے جس شخص کا روزہ، اس کی نماز، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، اعمال صالحہ کے موافق ہوتا جائے، فہو الحق، دنیا کے اس شخص کا عمل حق ہے، درست ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ فما خالفہ فہو الباطل، جس کی نماز اللہ کے رسول کی نماز کے مخالف ہے، جس کا روزہ میرے پیغمبر کے روزے کے مخالف ہے، جس کا حج میرے پیغمبر کے حج کے مخالف ہے، جس کی تلاوت میرے پیغمبر کی تلاوت کے مخالف ہے، فہو الباطل، وہ باطل ہے، گمراہی ہے، جہنم میں تو لے کر جا سکتا ہے، جنت میں لے کر نہیں جا سکتا۔ اللہ رب کریم نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں نمونہ عطا فرمایا ہے کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کو دیکھتے جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے جائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو السنة كَسَفِينَةِ نوح علیہ السلام، من راکبها فقد نجا ومن لم يرکبها فقد غرق۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معیار یہ ہے کہ آپ کی سنت سیدنا نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کی طرح ہے کہ جب اللہ کی طرف سے طوفان آیا تو اس طوفان سے نجات کے لیے کوئی تعلق کام نہیں آیا، کوئی واسطہ کام نہیں آیا۔ انہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کنعان کو بھی غرق کر دیا گیا۔ کیوں غرق کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ نوح علیہ السلام کی اس بنائی ہوئی کشتی میں سوار نہیں ہو سکا۔ ہر اس انسان کو، ہر اس چیز کو نجات ملی جو
سیدنا نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس کشتی میں سوار ہو گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ پیغمبر کی سنت کا معیار یہی ہے، جس نے سنت کو اپنا لیا، سنت کے مطابق عمل کیا، سنت پہ چلتا رہا، فقد نجا، وہ نجات پا گیا۔ جس نے میرے پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں، اپنے طریقہ کار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، شادی بیاہ میں پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فقد غرق، تو وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ کار۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگو جو کچھ تمہیں میرا رسول دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے، روک دے، اس سے دور ہو جاؤ، چھوڑ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، حقیقتاً تقوی یہی ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں اتنا بھی نہیں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمْ أَبُو بَكْرٍ فَخُذُوهُ، لوگو جو کچھ تمہیں ابو بکر دے دیں رضی اللہ عنہ اس کو بھی لے لینا، وہ بھی دین ہے۔ نہیں، دین دو راستوں کا نام نہیں ہے، دین صرف ایک راستے کا نام ہے، جو جا کر جڑتا ہے، ملتا ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام سے پوچھا اَأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، اے میرے صحابہ تم نے اس طرح کہا ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے اس لیے کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرات نوٹ فرمائیے، یہ جو صحابہ کرام تھے، جن 3 صحابہ کرام نے وعدہ کیا تھا، ان میں سے 2 صحابہ کرام وہ ہیں جن کے عمل میں اضافہ ہے، اور ایک صحابی وہ ہیں جن کے عمل سے کمی ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، اور ایک نے وعدہ کیا کہ میں پوری رات قیام کروں گا۔ یہ دونوں عمل نبی کی سنت میں اضافہ تھے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت میں کمی تھی۔ ایک کمی کا شکار تھا، 2 اضافہ کے شکار تھے۔ نبی علیہ السلام نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ سنت کو چھوڑ دینا نہیں، انکار کرنا نہیں، بلکہ سنت میں کمی اور بیشی کا شکار ہونا۔ تو یہ لوگ، یہ صحابہ کرام، اللہ اکبر، ان کے جذبے کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ آنے والے ہیں تو کون؟ یہ صحابہ کرام ہیں، امت کے عام لوگ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان میں سے ایک ایک کی شان بیان کرنے لگ جاؤں بڑا وقت درکار ہے، لیکن ایک ہی جملے میں صحابہ کرام کی شان کو عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا فما لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ کائنات کا ایک شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی بھر جو کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے جو کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات آپ غور فرمائیں، نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ فرمایا ہے، جو کہ ناممکن ہے کہ دنیا کے کسی شخص کے پاس اتنا سونا موجود ہو کہ احد پہاڑ کے برابر ہو، ناممکن ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے اور وہ امتی اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے، پیغمبر کے طریقے پر خرچ کرتے کرتے احد پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راستے میں لٹا دے، خرچ کر دے، تب بھی اس کو جو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، وہ ثواب صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا اخلاص ہے۔ صحابہ کرام کا اخلاص اپنی جگہ، لیکن دین اسلام میں طریقہ صرف اور صرف کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ نبی علیہ السلام کے طریقے میں نجات ہے، کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کا جب یہ وعدہ سنا تو آپ نے فلما واللہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سبق پڑھنے کے بعد وہ دیہاتی چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا من سرہ ان ینظر
الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اگر دنیا کے اندر کسی جنتی انسان کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں افلح ان صدق افلح ان امر بما تمسک بہ، اگر اس کو جو حکم ملا اس پر اس نے تمسک اختیار کیا، پختگی اختیار کی، قرآن و سنت پر چلتا رہا تو یہ شخص کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اللہ رب کریم ہم